بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں حرب کر جاتی ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات پہ کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یا اللہ، دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ بے شک لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا بہتر بھی مت ڈھونڈو کہ بہترین کو ہی کھو دو۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر وہ دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا۔ بے شک صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ اس رب کو پہچانو جو ایک مچھلی کو کھانے، پینے، سونے اور سانس لینے کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہی پوری کر کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے اسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب، تیری عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ ایک نیند سے بھی نہیں لڑ سکتا، اور نوازا ایسا کہ ساری مخلوق پر روب جمائے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ چڑھتے سورج میں ایک حسن ہے، چمکتے چاند میں ایک جمال ہے۔ کس کی قدرت کی ہے یہ جھلک، کس کی کاریگری کا یہ کمال ہے۔ بے شک وہ اللہ ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی رب ذوالجلال ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر پانی سے بھرے بادل ہمارے اوپر گر پڑے تو بھی ہم ہلاک ہو جائیں، وہ کون ہے جس کے حکم سے پانی ایک دم نہیں بلکہ ایک ایک بوند بن کر برستا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ کہیں پر زمین سونا دے رہی ہے، کہیں پر لوہا دے رہی ہے، کہیں پر تیل دے رہی ہے، کہیں پر سبزہ اگا رہی ہے، کس کے کہنے پر یہ کر رہی ہے؟ بے شک وہ ذات اللہ کی ہے جس کے چاہنے سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔
سبحان اللہ۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سب کی بادشاہی سلامت رکھے، آمین۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے، اور جب تم بے سکون ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالی تمہارے درد مٹا دے گا۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صحبت ان کی اختیار کرے جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرے جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔